مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبوا الی اللہ جميعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامین وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ محترم سامعین کرام، دوستو، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں محفل کو سجانے اور اس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ کاروان مجدنی درود و سلام کے زیر اہتمام یہ محفلوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسی طریقے سے جاری و ساری رکھے اور اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، کل کی جو رات ہے وہ 15 شعبان المعظم کی رات ہے، اور یہ 15 شعبان المعظم کی یہ بہت نازک رات ہے کہ اس میں تقدیر اور قسمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس میں انسان کے رزق کو تقسیم کیا جاتا ہے، اس کی زندگی کے معاملات کو اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کی کتنی زندگی بچی ہے، اس کے متعلق آگے کیا ہونا ہے، اس کی زندگی میں کیا کیا معاملات آنے ہیں۔ تو یہ بہت نازک رات 15 شعبان المعظم کی ہے، اور آپ نے یہ اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ اس کے آنے سے پہلے کچھ دن پہلے معافی تلافی کرتے ہیں کہ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کسی کا دل دکھا ہو، دل آزاری ہو گئی ہو، تو آپس میں ایک دوسرے سے معاف کرواتے ہیں۔ تو ہونا چاہیے، بہتر انداز ہے، بہتر طریقہ کار ہے، لیکن اس کے اندر کچھ ایسی خامیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، کچھ ہم غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں کہ جس کو ہم درست سمجھتے ہیں۔ میں نے پھر کہا کہ معافی مانگنی چاہیے، ایک دوسرے سے معافی تلافی کرنی چاہیے، کہ پتہ نہیں چلتا کہ انسان کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے یا کسی بھی چیز سے کسی کو دل آزاری پہنچی ہو، تکلیف پہنچی ہو۔ لیکن کچھ ایسے انداز بھی ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، ایسی چیزیں بھی ہمارے معاشرے کے اندر غلط فہمیاں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں کہ ہماری اکثر عوام سمجھ میں اس کے اندر مبتلا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے توبہ کے متعلق کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ہم دیکھیں بندوں سے بھی معافی مانگتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ تو معافی، یہ توبہ، حقیقتاً توبہ کہتے کس کو ہیں، اور توبہ کے ارکان کیا ہیں، اور حقیقی توبہ کیا کہلاتی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بندہ بس یہ یہاں ادھر ہاتھ مار لیا، سر پہ ہاتھ مار لیا، توبہ کر لیا، کان پکڑ لیے، توبہ کر لیا، ہم یہ توبہ سمجھتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کے اندر توبہ کا جو صحیح مفہوم بیان کیا گیا ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ توجہ کے ساتھ بیان کو سنیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ علم میں اضافہ ہوگا۔
آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ جو تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، کہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو، اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہو، کس امید پر؟ لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم لوگ فلاح پا جاؤ۔ کیا پا جاؤ؟ فلاح پاؤ۔ اس امید پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے کہ توبہ کرنے والے کو کیا کیا برکتیں ملتی ہیں، توبہ کرنے والا کن انعامات کا مستحق ہوتا ہے، توبہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا انعامات عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کے انعامات کو بیان کیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اور توبہ کون سی کرتے ہیں؟ توبہ النصوح، ایسی توبہ کہ جس کے بعد پھر گناہ نہ ہو، ایسی توبہ کہ بندہ جس کے بعد پھر گناہ کی طرف پلٹے نہ، پھر دوبارہ گناہ کی طرف جانا ایسا سمجھے کہ ہاتھ میں انگارہ رکھنا، دوبارہ گناہ کی طرف نہ پلٹے، ایسی توبہ کرے، توبہ النصوح کرے۔ اور جب بندہ توبہ النصوح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا کیا انعامات عطا فرماتا ہے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ نور کے اندر ہی کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فلاح اور کامرانی عطا فرما دیتا ہے، اسے کامیابی مل جاتی ہے، اسے فلاح ملتی ہے، وہ دونوں جہاں کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا۔ پھر میں وہی بات کہوں گا، یہ کان کاٹنے والی توبہ نہیں، یہ صرف اپنے سر پر ہاتھ مارنے والی توبہ نہیں، توبہ وہ ہو کہ جو جیسی شریعت کے اندر بیان فرمائی گئی ہے، جو علماء نے جس شرائط کے ساتھ بیان کی ہے۔ کون سے شرائط؟ کہ علماء فرماتے ہیں جب بندہ توبہ کرے تو ان باتوں کو مد نظر رکھے۔ کون سی باتوں کو؟ پہلا تو یہ کہ بندہ جو اس نے گناہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا اظہار کرے۔ اظہار گناہ اللہ کی بارگاہ میں کرنا، بندے کی نہیں۔ ہم یہ الٹا کرتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں کا اظہار کرتے ہیں، یار میرے سے گناہ ہوگا، میرے سے گناہ، یار میں نے یار گناہ اس سے جھوٹ بول دیا، میں نے نمازیں نہیں پڑھی۔ کہ لوگوں کے سامنے ہم اپنے گناہوں کو اظہار کرتے پھرتے، یہ گناہ پر گناہ ہے۔ بندہ پہلا گناہ کیا اس نے نماز نہ پڑھی، پہلا گناہ کیا اس نے جھوٹ بولا، پہلا گناہ اس نے یہ کیا کہ اس نے کسی کے ساتھ کسی کی دلاداری کر دی، کسی کے ساتھ فراڈ کر دیا، پہلا گناہ یہ کر چکا۔ اب لوگوں کے سامنے وہ ہنس ہنس کر بتاتا ہے میں نے اس کے ساتھ ایسا چکما دیا، یعنی فراڈ کرنے کو، دھوکہ دہی کرنے کو، جھوٹ بولنے کو چکما دینا کہتے ہیں۔ تو یہ دوسرا گناہ کرتے لوگوں کے سامنے اظہار کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اظہار کریں اس کی بارگاہ میں، کس کی؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کی بارگاہ میں بندہ اظہار کرے کہ مولا میں مجھ سے فلاں گناہ ہوا ہے، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ جو گناہ خصوصاً جو آپ کو یاد ہے گناہ، مولا میں نے فلاں گناہ کیا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہو؟ اس پر ندامت بھی ہو، شرمندگی بھی ہو۔ اب بندے کو ندامت نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے، تو پھر یہ کیسی توبہ ہے؟ اللہ کی بات ہے نادام آنکھوں سے آنسو جاری ہو، ندامت ہو، مولا مجھ سے گناہ ہو چکا ہے، تیری بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہوں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں ندامت کے ساتھ، اور اس طریقے سے شرمندگی کے ساتھ۔ پھر کیا ہو کہ اس گناہ کا جو حال چل رہا ہے وہ دوبارہ اس میں لوٹنے کا ارادہ نہ ہو اس کا، کہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، اور مستقبل میں اس گناہ سے بچنے کا بھی پکا ارادہ ہو، عزم مسلم ہو، پکا ارادہ ہو کہ جو گناہ کیا ہے حال میں جو چل رہا ہے اس سے بچ کر رہوں گا، اور مستقبل میں بھی وہ گناہ نہیں کروں گا۔
جب بندے کی توبہ میں یہ چیزیں پائی جائیں گی تو وہ توبہ کہلائے گی، اور جب بندہ وہ توبہ کرتا ہے تو کیا ملتا ہے اسے؟ سب سے پہلے فلاح اور کامرانی ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی توبہ جب بندہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا جب بندہ اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو اس کی نیکی میں تبدیل فرما دیتا ہے، اس گناہ کو اس کی نیکی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ بندہ ایک تو گناہ کر رہا ہے، لیکن دیکھیں آپ کو جب بندہ کوئی چوری کرے، چوری کرتا ہے اور جا کے پولیس کے سامنے بولتے میں نے چوری کی ہے، پتہ ہے کیا کرے گی پولیس اس کے ساتھ؟ جیل میں ڈال دے گی، سزا دے گی، آدھی بھی گواہی اس کے متعلق ہوگی۔ لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں کتنی وسیع ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ کا اظہار کرے کہ مولا میں نے گناہ کیا ہے، اللہ فرماتا جب میرا بندہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ اے ابن آدم جب تم مجھ سے توبہ کرتا ہے تو میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں، تجھے بخش دیتا ہوں، چاہے تیرے گناہ سمندروں کے برابر ہو، آسمان اور زمین کو بدلے، لیکن جب تو میری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، میری بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، مجھ سے معافی طلب کرتا ہے تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، اور اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری رحمت پر اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تو زمین و آسمان کے برابر گناہ بھی لے کر آ جائے، میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، بشرط یہ کہ تو اپنے آپ کو شرک سے بچا کر رکھے، کہ بندہ شرک سے اپنے آپ کو بچا لے، اور کیسا ہی اس کا گناہ ہو، کتنا ہی خطاوار کیوں نہ ہو، زمین و آسمان اس کے گناہوں سے بھر جائے، سمندر جتنے گناہ رب کی بارگاہ میں لے کر آ جائے، گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، ندامت کے 2 آنسو بہا دے، اور توبہ کو نسو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے تو اللہ اس کی توبہ بھی قبول فرمائے گا، اس کے گناہ کو بھی معاف فرما دے گا، اور اس کے گناہ کو نیکی میں بھی تبدیل فرما دے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، کہ جب بندہ توبہ کر رہا ہے، گناہ کرنے کے بعد اظہار کر رہا ہے، اظہار کرنے کے بعد ندامت اندر لا رہا ہوں، گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کر رہا ہے، تو فرمانا جتنے بھی تو میری بارگاہ میں، میری رحمت بہت وسیع ہے، اور اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، نا امید کبھی نہ ہونا، کتنے ہی گناہ لے کر آ جاؤ، کتنے بھی تمہارے گناہ ہو، اگر میری بارگاہ میں آ کے توبہ کر لو گے تو تمہارے گناہ سب معاف کر دیے جائیں گے۔ تو جب بندے کے گناہ معاف ہو جائیں گے، جب بندے کے جو گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو اسے کیا ملے گی؟ جنت ملے گی، یعنی فلاح اور کامرانی ملے گی۔ یہ اصل فلاح اور کامرانی ہے، وہ نہیں ہے، یہ اصل فلاح اور کامرانی کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے۔ کیسے ہی گناہ ہو جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں کہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، یہ شیطان بہت مکار، ہمارے اندر لمبی لمبی امیدیں، یہ توبہ سے ایک رکنے کا ایک یہ وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ہمارے اندر شیطان ہے نا لمبی امیدیں مانگا، ابھی تو زندگی بہت بڑی ہے، پھر توبہ کر لیں گے کبھی، پھر توبہ کبھی ہو جائے گی۔ تو بندہ یہ نہ سوچے، فوراً توبہ کرے، پھر گناہ ہوا فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، فوراً توبہ کے ساتھ کوئی نیکی کر لے، اللہ سے گناہ کو معاف کرے۔ اس میں تھوڑی سی بھی ہے نا وہ گنجائش نہ چھوڑے، کوتاہی نہ کرے اس کے اندر۔ دیکھیں انسان بشر، انسان گناہ ہو جاتا ہے کہ ہم معصوم نہیں ہیں۔ معصوم کون ہے؟ اللہ کے نبی اور فرشتے، وہ گناہوں سے معصوم ہیں، اور اللہ کے جو پیارے محبوب علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں یہ محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں، اللہ ان کو محفوظ رکھتا ہے خطاؤں سے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں گناہ گار سیاہ کار گناہ ہو بھی جائے تو فوراً کیا کریں؟ توبہ کریں۔ تو سب سے پہلے اللہ کا وعدہ ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اسے فلاح و کامرانی عطا فرماتا ہے جب وہ توبہ کر لیتا ہے،
توبہ کرنے والے کو فلاں کام نہیں. دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. یہ توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی باتیں ہم دیکھیں ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں. کوئی کہتا ہے گناہ کرے چوری کرے زنا کر لے پھر ہم اپنے گھر والوں کے سامنے اس کا اظہار کریں. بتائیں ہم ان کے سامنے محبوب ہوں گے یا ذلیل ہوں گے؟ کیا ہوں گے؟ اپنے آپ کو چھپاتا پھرے گا. لوگ مجھے کیا کہیں گے، یار میں نے تو چوری کی تھی، میرے گھر والے مجھے کیا کہیں گے، میرے دوست باپ ان کو پتہ چلا کیا کہیں گے، چہرہ چھپاتا پھرے گا. لیکن خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی محبت کرتا اپنے بندوں سے. ان اللہ یحب التوابین کہ جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، نہیں، یہ اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے. یہ تو بندے کرتے ہیں. اللہ کیا کرتا ہے؟ جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ نصوح کرتا ہے، پکی سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بندہ بناتا ہے. تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت نازل ہوتی ہے، وہ رحمت الہی کا مستحق ہوتا ہے. کہ قرآن میں اللہ تبارک نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیہم حکیما. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے پھر تھوڑی توبہ میں جلدی کرے. ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے، وہ رحمت الہی کا مستحق ہو جاتا ہے جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے. تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ. کہ جو برائیاں ہوتی ہیں اس کی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. تو جو توبہ کرے، ایمان لائے، اچھے کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بلائیوں سے بدل دے گا. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ برائیوں کو نیکیوں سے بدل اللہ تبارک و تعالیٰ. کتنی فضیلت ہے توبہ کرنے کی. اسی لیے تو ہمیں شیطان دور رکھتا ہے. اس لیے بندہ والا شیطان کیا چاہتا ہے؟ انسان کامیاب نہ ہو. شیطان کیا چاہتا ہے؟ اللہ کا محبوب نہ بنے. شیطان کیا چاہتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. شیطان کیا چاہتا ہے؟ اس کی نیکیاں کم ہو اور برائیاں زیادہ ہو. یہ سب کچھ توبہ میں ملتی ہے. اس لیے اللہ سے توبہ کرنے میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کروانے میں وہ تاخیر کرواتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کرے، تاخیر کرتا رہے. اتنی تاخیر کر لیتا ہے بندہ کہ اس کا آخری وقت آ جاتا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. اگر فرمائے کہ دخول جنت کا انعام اللہ تبارک تعالیٰ سے عطا فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ دخول جنت. توبہ جو کرے، اللہ فرماتا ہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. قریب ہے تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. سبحان اللہ. یعنی جب بندہ توبہ کر لے گا، اور توبۃ نصوح میں نے پھر کہا توبۃ نصوح. توبۃ نصوح کیا ہے؟ جو آپ کے سامنے شرطیں بیان کی ہیں، یہ توبۃ نصوح ہوتی ہے. یہ کرے گا تو اللہ کیا کرے گا؟ اسے داخل جنت کرے گا. اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ بولے کیا چاہتا ہے؟ انسان جنت میں نہ جائے. اسی لیے وہ ہمیں توبہ سے دور رکھتا ہے. یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب جہنم سے رعایت عطا فرما دیتا ہے. توبہ کرتا ہے نا، اسے عذاب جہنم سے رعایت عطا فرما دی جاتی ہے. اور بھی بہت سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اور آدھی مبارکہ کے اندر توبہ کرنے والوں کے فضائل کو بیان فرمایا گیا ہے. المختصر یہ کہ ہمیں توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. فوراً بندہ توبہ کرے. یہاں انسان سے گناہ ہو اور یہاں توبہ کرے اور فوراً نیکی کے اندر اپنے آپ کو مشغول کرے. کسی نے کہا ہے، لمحہ ایک بزرگ سے پوچھا کہ بھئی میری توبہ قبول ہو گئی ہے، مجھے کس طرح پتہ چلے؟ اس کی بھی تو کوئی ہوگی نا. کس طرح پتہ چلے؟ ہم توبہ تو کرتے رہتے ہیں، اب ہماری توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی کس طرح ہمیں پتہ چلے؟
آپ نے فرمایا بھائی اس کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ پتہ نہیں چل سکتا توبہ کا، لیکن اس کی علامت ہے، توبہ قبول ہونے کی علامت ہے۔ توجہ یہاں رکھیے گا، توبہ قبول ہونے کی علامت ہے۔ علامت کیا ہے؟ جب بندہ گناہ سے توبہ کر لے اور پھر دوبارہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، بروں کی صحبت سے بچا رہے، اس کا دل نیکیوں میں لگا رہے، نیکیوں میں اس کا دل خوش ہو، اور اپنے جو گناہ کر چکا ہے ان پر وہ غم آتا رہے، ان پر وہ اپنے آنسو بہاتا رہے۔ جب اس کے اندر ایسی ندامت پیدا ہو جائے، جب اس کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے یہ علامت ہے کہ اس کی توبہ قبول فرما لی گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے جب یہ اس کے اندر کیفیت پائی جائے۔ اب بیان کے آخری لمحات کی طرف میں چل رہا ہوں کہ توبہ کرنے کس طرح ہے۔ دیکھیں، ایک تو ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق، حقوق اللہ، اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ اللہ کے حقوق مثال کے طور پر کسی نے نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، زکوٰۃ نہیں دی، حج ادا نہیں کیا، اگر کسی نے یہ کام کیے تو اب یہ وہ گناہ ہے۔ اب ان سے جب توبہ بندہ کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے، شرمندہ بھی ہو، ندامت بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر نماز چھوڑیے تو نماز قضا بھی اس کو کرے گا۔ جو نماز اس نے چھوڑ دی ہے، جو اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، اب ان کی قضا پڑھنی پڑے گی، پھر جا کے اس کی توبہ قبول ہوگی۔ بندہ یہ نہیں کہا اللہ میں نے توبہ کری تجھ سے، میں نے جو نماز چھوڑی ہے بس یہ پر ختم نہیں۔ توبہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو نمازیں چھوڑی ہیں وہ نمازیں پڑھنا پڑیں گی، زکوٰۃ جتنی آپ نے نہیں دیے وہ زکوٰۃ دینا پڑے گی، روزے جتنے آپ نے چھوڑے وہ روزے آپ کو قضا کرنے پڑیں گے، حج فرض ہونے کے باوجود نہیں کیا تھا تو حج ادا کرنا پڑے گا۔ توبہ کے ساتھ ساتھ ان اعمال کو دہرانا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، ادا کرنا پڑے گا، جب جا کے انسان کی توبہ ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر میں نے کوئی جھوٹ بولا، غیبت کی، ٹھیک ہے، کوئی جھوٹ بولا، کوئی ایسے اپنی آنکھوں کو گناہ کے اندر مبتلا کیا، اپنے کانوں کو گناہ کے اندر مبتلا کیا، تو پھر یہ کیا ہے؟ مطلب توبہ کر لے صرف اللہ کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر دو، ایک تو یہ کہ اس چیز کو ادا کرنا ہے، نماز کو ادا کرنا ہے، روزوں کو ادا کرنا ہے، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، اور حج بھی فرض ہو گیا تھا نہیں کیا تھا تو اس کو ادا کرنا، جب جا کے توبہ ہوگی۔ جھوٹ بولا تو اس سے کیا کرے؟ اللہ میں نے جھوٹ بولا تو اس سے توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، اس طریقے توبہ کرے گا، اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ حقوق اللہ، بہت سارے المختصرین کے یہ جو گناہ ہوتے ہیں حقوق اللہ کے اندر آتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حقوق العباد، بندوں کا حق مارنا۔ اب بندے کا حق اگر کسی نے مارا، امانت میں خیانت کری، اس کے یہاں چوری کری، اب کیا ہے؟ بندے سے بھی معاف کروائے، اللہ کی بارگاہ میں بھی رجوع کرے، توبہ کرے، اور اس کا وہ مال لوٹانا پڑے گا۔ اس کا مال کیا کرنا پڑے گا؟ لوٹانا پڑے گا۔ اور بندے سے معاف کرانا ضروری ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہمارے یہاں معافی تلافی کے جو معاملات چلتے ہیں، ہمارے پتہ کیا ایک ایس ایم ایس بنایا، ایس ایم ایس بنا کر ہم نے نا پورے گروپ کے اندر چھوڑ دیا، اپنے سارے فرینڈوں کو بھیج دیا، معافی تلافی کری ہے۔ تو یہ معافی کا طریقہ کار نہیں ہے۔ معافی کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ایس ایم ایس بھی بنا رہے تو اس کے اندر یہ لکھیں، پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ نے جس دوست کی حد تک بھی کی ہے، کیا کیا حد تک بھی کی ہے، اسے لکھیں کہ یار میں نے آپ کے ساتھ ایسے ایسے معاملات کیے تھے، تو آپ سے میں اس کے متعلق میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اس طریقے سے تو کرنا، یہ نہیں کریں کہ ایسے میں ایسی بنا دیا، مطلقاً ایسے میں بنا کے سب جگہ چھوڑ دیا اور سبوں نے معاف کر دیا، نہیں۔ یہ کہ جس دوست کو آپ جانتے ہیں جو اس سے خطا ہو، یہ آپ سے جو اس کے متعلق خطا ہو، یہ وہ لکھ کر پھر اس سے معافی تلافی کریں،
فیس ٹو فیس معافی تلافی کریں. تو یہ کرنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا نا تو اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا. حقوق اللہ اللہ معاف فرمائے گا، حقوق العباد جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا نا اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرمائے گا. اب خود دیکھیں ہمارے پاس کتنی نیکیاں ہیں، کتنی ہیں نئی انعام کی نیکیاں. کل بروز قیامت جب بندہ آئے گا اور وہ بندہ بھی اس کے سامنے ہوگا جس کا اس نے حق مارا ہوگا، اللہ کے بارگاہ میں وہ کہے گا مولا اس نے میرا حق مارا تھا، اس نے میرے ساتھ خیانت کی تھی، میرے مال جان میں اس نے خیانت کی تھی. اس طرح اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ کرے گا. اللہ تبارک و تعالی اس بندے کا جس نے اس کا حق مارا تھا اس کی نیکیاں اس کو دے دے گا، اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی. آپ خود دیکھیں ہمارے پلے میں تو نیکیاں ہیں ہی نہیں، نیکیاں لاکھوں نہیں ہے. اور اگر اللہ کی بارگاہ کے اندر جب حشر کا میدان ہوگا اور وہاں فیصلے کا دن ہوگا، اگر کوئی آ کر اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ کر دے بولا اس بندے نے میری حق تلفی کی تھی، اس نے میرا دل دکھایا تھا، اس نے میرے ساتھ گرفتاری کی تھی، اس نے میری امانت میں خیانت کی تھی، اس نے میرے ساتھ یہ معاملات کیے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہماری نیکیوں میں سے اسے دی تھی تو بتائیں ہمارے پاس بچے گا پھر کیا؟ نیکیاں تو ویسے نہیں ہے، جو کچھ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہمارے پاس ہوگی اگر وہ بھی اس کے پاس چلی جائیں گی تو پھر ہم کریں گے کیا؟ سوچنے کا مقام یہ نہیں ہم دنیا کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں بس پتہ نہیں ہے بندے کب موت آ جائے. دنیا میں سب کچھ نہیں ہے، اصل گھر ہمارا وہ ہے. یہاں مسافر بن کر آئے، یہاں مسافر بن کے بندہ آیا ہے. حقیقی ہمارا گھر وہ ہے، حقیقی ہمیں وہاں جانا ہے. تو اسی کی بدلے بندہ سوچے یہ نہیں بس یہاں پر بس چوری کری، فراڈ کر لیا اور خیانتیں کر لی، مال دبا لیا، یہی کل وقت قیامت کھڑا ہو جائے گا دعوت کرنے کے لیے. سوچے غور کرے کبھی تنہائی کے اندر کیا بنے گا ہمارا اگر ہماری نیکیاں چلی گئی. تو خدا را اپنے آپ پر رحم کرے. اگر کسی سے آپ نے کسی کی حق تلفی کی ہے یا کسی کا دل دکھایا ہے تو آپ معافی تلافی کر لیں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی معافی کرنے والے طلب میں کسی سے معافی مانگنا اور معافی کو قبول کرنا دونوں کو پسند فرماتا ہے، دونوں کو پسند فرماتا اللہ تبارک و تعالی. جو معافی کرے اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت میں اور اضافہ فرماتا ہے. ہم سمجھتے ہیں معافی مانگنے ہماری عزت میں کمی آ جائے گی. حدیث کے اندر آیا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے، اور معافی مانگنے سے بندے کی عزت کم نہیں ہوتی بلکہ اس کی عزت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو خود دیکھیں میرے آقا فرما رہے ہیں عزت بڑھتی ہے تو پھر ہم کیوں پیچھے رہے. کوئی میری وہ آئے گا میرے پاس وہ مجھ سے معافی مانگے گا، میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے وہ مجھ سے معافی مانگے گا. یہ اپنے اندر سے ہم نکالے باتیں، یہ اپنے اندر سے ہم نکالیں. یہ دنیا داری کو ایک طرف رکھے گا، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چلنا چلے جانا یہاں سے. تو معافی مانگنا چاہیے، اور جو اگر آپ سے معافی مانگ رہا ہے نا آپ اس کو معاف کر دیں. یہ بھی سنیں حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس معافی کی طلب لے کر آیا کہ بھائی مجھے معاف کر دیں، جس کے پاس معافی طلب کرنے کے لیے آیا اس نے اگر معاف نہیں کیا تو میرے آقا فرماتے ہیں کل بروز قیامت وہ میرے حوض کوثر پر نہیں آئے گا، اسے حوض کوثر پر نہیں لایا جائے گا. وہ حوض کوثر سے معلوم ہو جائے گا جو معافی طلب کرنے آیا پھر وہ معاف نہ کرے تو پھر تو معافی مانگے. اور اگر کوئی معافی طلب کرنے کے لیے آئے اس کو معاف نہیں کر دیا کرے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. اب دیکھیں یہاں اگر آپ معاف کر دیں گے نا اپنے اندر یہ رکھیں جذبہ رکھیں. اللہ نے معاف کرنے والوں کی وہ شان بیان کی ہے قرآن کے اندر. اللہ نے بہت زیادہ شان بیان کی ہے معاف کرنے والوں کو، اور فضیلتیں بھی بہت زیادہ ہیں. وقت ہمارا بہت زیادہ ہو چکا ہے ورنہ میں آپ کے سامنے ساری حدیث سے رکھوں تو آپ کو بولے کتنی فضیلتیں معافی، جو معافی لے کر آ اور معاف کر دے اس کے لیے. ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی معافی لے ہمارے پاس آ رہا ہے طلب کرنے کے لیے، اگر آپ کا دل دکھایا ہے اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں. آج ہم یہاں معاف کریں گے نا تو جب اللہ کی
بارگاہ میں ہوں گے نا جب ہمارا نامہ اعمال ہوگا پھر دیکھیں کیا ہوگا اللہ تبارک ہمارے گناہوں سے معافی ہمیں عطا فرما دے گا ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے گا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو اللہ تم پر رحم کرے گا سبحان اللہ ہے نا تم زمین والوں پر رحم کرو اللہ تم پر رحم کرے گا اور یہ بھی ہے کہ جو بندہ معافی مانگتا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے نا جس میں بارگاہ یاد آئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو فرشتے ہوتے ہیں نا لکھنے والے بندے نے گناہ کیا پھر بندے نے اگر توبہ کر دی پکی سچی توبہ کر دی اللہ ان فرشتوں کو اس گناہ کو بلا دیتا ہے ہاتھوں سے ان گناہ کو بلا دیا جاتا ہے جس جگہ پر بندہ گناہ کرتا ہے وہاں سے اسے بلا دیا جاتا ہے پاؤں کو اس گناہ سے بلا دیا جاتا ہے اور جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اس گناہ کا کوئی گواہ وہاں موجود نہیں ہوگا کہ ہمارے ہاتھ بھی گواہی دیں گے ہماری زبان بھی گواہی دے گی ہمارے پاؤں گواہی دے گی یہ جگہ گواہی دے گی یہ آنکھیں گواہی دے گی یہ کان گواہی دے گی بولا اس نے گناہ جب اللہ میں نے گناہ نہیں کیا تھا آپ بولے گا اللہ اس نے گناہ کیا تھا پاؤں بولے گی میں مجھے لے کر گیا تھا گناہ کی طرف زبان بولے گی اس نے میرے سے فحش کلامی کروائی تھی کہ بولے گی فحش چیزیں دکھائی تھی یہ سارے کے سارے گواہ ہیں لیکن خدا کی قسم جب بندہ توبہ گواہ ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام کو اس کے گناہوں کو بھلا دیتا ہے سب بھول جاؤ گے اس کے گناہوں کو پھر کوئی گواہ اس کے گناہ پر نہیں ہوگا اللہ سے گناہ کو معاف فرما دے گا لیکن توبہ بھی کرتے رہے معافی بھی مانگتے رہے اور معافی لے کر آئے تو اس کو معاف بھی کرتے کیونکہ کل کی رات یہ بہت نازک رات ہے یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں بھی تمام سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر میری طرف سے بھی کوئی آپ کی دل آزاری ہوئی ہو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دیجیے گا ایک دوسرے سے معافی بھی مانگتے اس سے بھی آپ کو بڑے معافی مانگ لیں کیونکہ پتہ نہیں ہے کل ہماری قسمت میں کیا لکھ دیا جائے پتہ نہیں ہے ہم کل دیکھ پائیں گے یا نہیں پائیں گے ایک کل کے بعد ہمارا آنے والا کل ہوگا بھی یا نہیں ہوگا کچھ ہمیں پتہ نہیں ہے کچھ ہم نہیں جانتے کہ جوانیں موقع نہیں ہو رہی ہیں آپ کو دیکھ رہے اپنے وحید کالونی میں بھی دو ابھی حال ہی کے اندر 2 جوان موقع ہوئی ہیں تقریباً 20-22 سال کے تھے کچھ بھی نہیں ہے معاملہ دیر سے بس ایک الٹی آئی تھوڑی بیماری ہوئی چلے گئے دنیا سے ہمارے ساتھ بھی کبھی کوئی ایسا حادثہ ہو جائے گا پتہ نہیں چلے گا یہی ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں میں لگا کے رکھے الحمدللہ کاروان پنجتن درود السلام کے ذریعے جو محفلیں ہوتی ہیں یہی مقصد لے کر چل رہے ہیں کہ بھئی اپنی اصلاح کریں ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں اپنے عقیدے کی اصلاح کریں کہ یہاں پر آیا وقت زیادہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات ایسا آتا ہے کہ بھئی اتنی دیر بھی ہو جاتی ہے ہم دیکھیں کہ وقت 3 گھنٹے 4 گھنٹے فلمیں دیکھ لیتا بیٹھ وہاں پر انسان کو احساس نہیں ہوتا وقت زیادہ ہو جاتا ابھی وہ 11 بجے کھول کے بیٹھے گا نیٹ اور وہ 3 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں بعض ہوتے 4 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں جب فجر کا وقت آتا ہے بند کر کے سو جاتے ہیں محفلوں میں تھوڑا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لیٹ ہو جاتے ہیں بہت لیٹ کر دیتے ہیں محفلیں لیٹ ہو جاتی ہیں محفلیں لیٹ ہو جاتی ہیں 3 گھنٹے پھر دیکھ رہے ہیں وہ لیٹ نہیں ہو رہی ہے اس کے اندر کوئی افسوس نہیں ہے وہاں افسوس کرنا چاہیے کہ 3 گھنٹے آپ کے ضائع ہوئے اور گناہ بھی ملا آپ کو جہاں افسوس کرنا چاہیے وہاں افسوس نہیں ہوتا اور جہاں افسوس نہیں کرنا چاہیے وہاں افسوس کرنا کہ یہاں وقت زیادہ چلا گیا بھائی وقت زیادہ چلا گیا تو یہ رحمتیں بھی برس رہی ہیں فرشتے پر بچھائے ہوئے ہیں برکتیں ہی برکتیں مل رہی ہیں الحمدللہ جہاں برکتیں مل رہی ہیں وہاں سے ہم بات نہیں کر سکتے اور جہاں برکتیں نہیں ہیں وہاں نحوست ہے وہاں پر ہم جاتے ہیں تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک آپ کے سامنے کل کا بہت سارے ایسے اور آدھے وظائف ہے لیکن ایک عصر کی نماز کے بعد کا ایک وظیفہ ہے وہ بھی لازمی لاغر کر لیں گے وہ چھوٹا سا وظیفہ ہے عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے اور غروب آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے یعنی غروب آفتاب ہونے والا اس سے تھوڑی دیر پہلے کرنا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کیا پڑھنا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یعنی کل عصر کے بعد غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے 40 مرتبہ بابوضو ہو کر ہو سکے تو قبلہ رو کر بابوضو ہو کر آپ اس کو پڑھیں اس کی فضیلت کیا ہے اس میں آیا کہ جو شخص 40 مرتبہ یہ پڑھے گا اس کے 40 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں سبحان اللہ کہتے پیاری 40 سال کے گناہ معاف کر دیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم